پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے معیشت داں تھے، سب سے زیادہ اکنامکس کو جاننے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جو جدید دنیا کے اصول معاشیات ہیں، اس کا جو بنیادی اصول ہے اور معاشی ماہرین نے جو اصول حاصل کیا، ڈٹرمنیشن آف پریورٹی، تو اس کو یہ لوگ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جدید دریافت ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں۔ اگر کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے اور کوئی شخص مالدار بننا چاہتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ترجیحات طے کرے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارے لیے ضروری کیا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال سے بھی زیادہ پہلے اس اصول کو ہم کو عنایت کیا تھا اور اس کو طے کر دیا تھا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی اور بدحالی کا شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت پریشان حال ہیں، ہم بہت غریب ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس وقت ان کو ڈٹرمنیشن آف پریورٹی سکھائی اور ان کو بتایا کہ تمہاری ترجیحات کیا ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس ہے کیا، انویسٹ کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل ہے میرے پاس جس کو میں گھر میں اوڑھتا ہوں، اسی کو بچھاتا ہوں اور اسی کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کیا تمہاری ترجیح یہ ہے کہ یہ کمبل اور یہ پیالہ تمہارے گھر میں رہے، یا تمہاری ترجیح یہ ہے کہ اس کمبل اور پیالے کو انویسٹ کر کے تم اپنی مالیت بڑھاؤ، کیپٹل بچاؤ، بزنس کرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ تو ان سے منگایا کمبل اور پیالہ منگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن میں جس اینگل سے جس طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہوں یہ انداز تھوڑا الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو اور کمبل کو منگایا اور لے کر بذات خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کے تمام اصول یہاں سکھا رہے ہیں۔ اب بولی لگا رہے ہیں، ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ صحابہ کرام موجود، بولی لگ رہی، کون ہے؟ بدینارین، اس کو خریدے گا کوئی؟ 1 دینار میں لے گا کوئی؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو 1 دینار میں لیتا ہوں۔ آپ نے فروخت نہیں کیا، کہا اس سے زیادہ کوئی بڑھائے گا؟ کوئی اس سے زیادہ پہ اس کو لے گا؟ بڑھتے بڑھتے بولی جا کے 2 دینار پہ رکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 دینار میں وہ کمبل اور پیالہ فروخت کر دیا۔ ان کو 2 دینار دیے اور ان سے کہا کہ جاؤ اور 1 دینار سے اپنے گھر والوں کو غلہ اناج وغیرہ مہیا کرو اور 1 دینار سے ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو یہ اصول سکھایا کہ تمہاری ترجیحات میں کیا ضروری ہے، تمہاری ترجیحات کیا ہیں، ضروری کیا ہے تمہارے لیے۔ ضروری یہ نہیں کہ جو تمہارے پاس جو مال ہے، جو چیز ہے وہ گھر میں رہے، تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو انویسٹ کر کے تم بزنس کرو اور اپنی آمدنی کو بڑھاؤ۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انویسٹ کا ایک طریقہ بتایا کہ جب تمہارے پاس جو مال ہو تو اس میں سے مکمل پورا کا پورا انویسٹ نہ کر دو، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ ایسا نکالو جس سے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ 1 دینار سے انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اناج غلہ وغیرہ خریدا اور دوسرے دینار سے جا کے انہوں نے کلاڑی خریدی۔ کلاڑی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ بنایا، اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا دستہ بنایا اور پھر اس کلہاڑی کے اندر اس کو لگایا، اس کو ٹھوکا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ان کو سارے اصول سکھائے، ان کی بزنس میں مدد کی، ان کا جو سرمایہ تھا اس کو بیچ کے انویسٹ کے لیے ایک آمدنی مہیا کی، اور پھر جب وہ ذریعہ لے کر آئے ہیں، کلاڑی لے کر آئے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اور لکڑی کا دستہ بنا کے ان کی کلاڑی میں لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب یہ کلاڑی لو اور جنگل جاؤ اور لکڑیاں کو کاٹو اور اس کو منڈی میں جا کے بیچو، اور 15 دن تک مجھے چہرہ نہ دکھانا۔
15 दिन के बाद आओ और मुझे बताओ क्या कैपिटल है, क्या बचा है तुम्हारे पास। 15 दिन के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं खुशहाल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बचत हुई तुम्हारी? रोज़ाना की ख़रीद फ़रोख्त में लकड़ियाँ तुमने काटी और जंगल से काट के मंडी में ले जाके तुमने फ़रोख्त की, उससे दूसरे दिन के लिए तुमने कुछ बचाया, कुछ अपने घर में बचाया, कुछ कैपिटल इकट्ठा किया और कुछ जो है जिस माल से तुमने अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी की, तो बचत क्या हुई तुम्हारी? उन्होंने अपनी बचत बताई। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर माशियातदां की हैसियत से उम्मत की ट्रेनिंग फरमा रहे हैं और उम्मत को बता रहे हैं कि बिज़नेस करना है आपको तो नौकरी नहीं, भीख नहीं मांगना है, इधर उधर नहीं जाना है। अगर बिज़नेस करना है, आपके पास कोई जॉब है, कोई नौकरी है जिससे आप सैलरी पा रहे हैं, तनख्वाह पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, वरना आप अपने घर का सरमाया इकट्ठा करें। अगर 2 तोला सोना आपके पास है, 5 ग्राम सोना आपके पास है, तो आपकी तरजीह में ये ना हो कि ये सोना घर में पड़ा रहे। आपकी तरजीहात में ये होना चाहिए कि हम इसको खर्च करके, इसको इन्वेस्ट करके और बिज़नेस करें, इसके ज़रिए से हम माल पैदा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सिखाया है।